ہے۔ وہاں پر جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے جو مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں اللہ کے معاملے میں اور اپنی ذات کے معاملے میں، کیا شرط رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعبدوہ الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور میرے بارے میں یہ ہے کہ تم جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کرو گے اسی طرح اہل ایمان کی جانوں کی بھی حفاظت کرو گے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہ کام کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا واللہ یہ بڑے نفع کا سودا ہے، واللہ یہ بڑے نفع کا سودا ہے، کہ اگر جان دے کے ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور مال دے کے ہمارا رب راضی ہوتا ہے تو یہ سودا بڑے نفع کا سودا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جان خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ جان خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دینے کا موقع آئے گا تو ایمان والے کوتاہی نہیں کریں گے، جب جان قربان کرنے کا موقع آئے گا تو ایمان والے کوتاہی نہیں کریں گے، اور مال جب خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو ایمان والے کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کی جان اس کی ملکیت ہے ہی نہیں، اس کا مال اس کی ملکیت ہے ہی نہیں، وہ اپنی جان بھی اپنے مولا کے نام پہ بیچ چکا ہے اور اپنا مال بھی اپنے مولا کے نام پہ بیچ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی بندے کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ چیز تمہاری ہے، وہ کہتا ہے جی تمہارے پاس میری طرف سے امانت ہے، تو وہ اس میں اسی طرح تصرف کر سکتا ہے جس طرح اس نے اسے اجازت دی ہے۔ یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس نازک چیز کو غور کرنا چاہیے۔ بندے کی جان، بندہ اس کا مالک نہیں ہے، بندے کا مال بندہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ جان مال بیچ چکا ہے اللہ پاک کے راستے میں، اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اگر اس نے اپنی جان پر اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی تصرف کیا تو بددیانتی کرنے والا ہوگا، اگر اس نے اپنے مال پر اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی تصرف کیا تو بددیانتی کرنے والا ہوگا اور خیانت کرنے والا ہوگا۔ جب بندہ یہ سمجھ لے کہ میری جان، میرا مال میرا نہیں ہے، میں اپنے رب کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں، تو تب اس نے اپنے ایمانی پکار پر لبیک کہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ کس کا شعر ہے کہ قدم راہ محبت میں نہ رکھ میر کا ہے، قدم راہ محبت میں نہ رکھ میر، کہ سر جاتا ہے گام اولی میں، یہاں سر پہلے قدم پہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا اپنا اختیار ختم کر کے اللہ کے اختیار کو مان لینا ہے، اپنے حق کے تصرف کو اللہ تعالیٰ کے حق کے تصرف کے سامنے قربان کر دینا ہے، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن تو ہوں لیکن میں نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ نیند آئی ہوتی ہے، میں زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتا کہ پیسے لگتے ہیں، تو پھر اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس نے صرف ایمان کے دعوے کیے۔
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی، ان کے مال خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا آپ اس پہ یہاں اس چیز پر بھی غور کریں، جنت کا تذکرہ جو حقارت سے ہمارے ہاں کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے نا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے یہاں رب کا دیدار ہوگا، یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوگی، یہاں اللہ کے انبیاء اور مقربین ہوں گے۔ یہ جنت کا ذکر حقارت سے کرنا یہ اینٹی اسلام سوچ ہے جو دانستہ یا نادانستہ لوگوں میں آ رہی ہے۔ اب اگر جنت اتنی ہی حقیر چیز ہوتی، بندہ کہے مجھے جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے، تو اللہ جان مال خرید کے جنت دینے کا وعدہ کیوں کرتا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیمِ، میرے مالک مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی جنتوں کا سوال کرتے ہیں، ماں و شما کس بات کی مولی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں، او بھائی اپنے جذبات کا اظہار بھی شریعت کے تابع کر دو، جذبات کا اظہار ویسے کرو جیسے شریعت کا حکم ہے۔ تو جنت کا ذکر حقارت سے کرنا یہ قرآنی سوچ نہیں ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی کوئی یہودیانہ قسم کی روش آئی ہے لوگوں میں، جنہوں نے اس طریقے سے جنت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی جان اور مال خرید کے انہیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے وعدہ، اللہ نے خرید، مومنوں نے بیچ دیا، اللہ نے خرید لیا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ جان بندے کی اپنی تو نہیں ہے، مال بندے کا اپنا تو نہیں ہے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ دیتا بھی ہے اور خریدتا بھی خود ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہو گیا سودا، اب اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوگا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی وہ جو جنہوں نے جان بیچ دی ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو جنگ کرنے سے ان کا مقصد اپنی بہادری دکھانا نہیں ہوتا، یا مال غنیمت کا حصول نہیں ہوتا، یا کسی علاقے پہ قبضہ کرنا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رب کا کلمہ بلند ہو جائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں امکان ہوتے ہیں، قتل کریں یا قتل ہو جائیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک بندہ گیا ہے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے، فرض کریں اس نے کوئی قتل نہیں کیا، یا وہ خود بھی شہید نہیں ہوا، وہ جہاد میں تو گیا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اجر بھی دیتا ہے اور قتل کرنے کا اجر بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ تو وہ تو سب کچھ لے کے چلا گیا تھا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو فیقتلون ویقتلون، وہ قتل، یقاتلون فی سبیل اللہ، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ شہادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یا دشمنوں کو ختم کرنے کی نیت سے چلا جاتا ہے، تو بے شک عملی طور پر اسے کسی چیز کا بھی واسطہ نہ پڑے، لیکن میرا رب اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جو ہوتا کیا ہے یہ ظاہر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب فرمایا وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اللہ پر، حقاً سچا وعدہ، فی التورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔
والقرآن، اور قرآن میں بھی، یعنی یہ جو وعدہ ہے نا کہ مومنوں سے جان مال خرید لیا اور ان کو جنت دی جائے گی، یہ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا، یہ ہم نے انجیل میں بھی کیا، اور یہ ہم قرآن میں بھی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایک آفاقی سچائی ہے جو ہر دور میں رہی ہے کہ ایمان والے اپنے رب کی ذات پر اپنی جان کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے مال کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہر چیز پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب بھی انجیل متی وغیرہ میں ایسی آیات ہیں جس سے قرآن کریم کے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔ اب فرمایا ومن اوفا بعہدہ، ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنا وعدہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جس نے اسے پورا کیا، فاستبشروا، یہ جمع کا صیغہ ہے، فا کا معنی ہے پس، استبشروا، آپ بشارت دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جو اپنا وعدہ پورا کریں ان لوگوں کو بشارت دے دو، کس چیز کی؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بے کا معنی ہے سودا کرنا، با یبیو، بے سودا کرنا، بے و شرا، بِبَيْعِكُمْ، تمہارے اس سودے کے ساتھ، الذی، جو کہ بَايَعْتُمْ بِهِ، جس کا تم نے سودا کیا اللہ کے ساتھ، یعنی یہ لوگوں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے انہیں یہ بشارت دے دو کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے بڑے نفع کا سودا کیا ہے اور بڑی کامیابی والا سودا کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ، اور یہی تو ہے، ہوا وہ، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کامیابی تو ہر بندہ چاہتا ہے، زندگی میں کوئی بندہ بھی ناکام ہونا نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب رہوں، لیکن بندہ کامیابی کا معیار نہیں صحیح طے کر سکتا۔ جیسے ایک چور چوری کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی پالی ہے، ڈاکو ڈاکہ مار کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی پالی ہے، دھوکے باز دھوکہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی پالی ہے۔ تو کامیابی وہ نہیں ہوتی جسے انسان کی عقل ناقص کامیابی کہتی ہے، کامیابی وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب اعلان فرماتا ہے کہ میرا بندہ کامیابی پا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنی جان اور مال کا اس طریقے سے سودا کر لیا اور پھر جب کبھی موقع آیا وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو اے لوگوں انہیں بشارت دے دو کہ انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا التائبون، یہ تائب کی جمع ہے، تابا یتوب توبتن، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو اگر تابہ کا فاعل بندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا تھا اور بندہ ماحول معاشرے کی وجہ سے غلط تعلیمات کو اپنا کے اس فطرت سے دور ہو گیا تھا، اپنے رب سے دور ہو گیا تھا، تو تابہ فلاں کا معنی یہ ہے کہ وہ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے اور اپنی فطرت سلیمہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اور اگر تابہ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، یہاں پر بھی آئے گا تاب اللہ، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف توجہ فرمانا۔ لفظ وہی ہے، متعلقات بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی مومنوں کی۔ اگر آپ یہاں پہ ہوا کا لفظ معذوف مان لیں تو بالکل ربط واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ جو اپنے رب سے یہ وعدہ کر چکے ہیں، اپنے رب سے سودا کر چکے ہیں کہ اپنی جان بیچ چکے ہیں، اپنا مال بیچ چکے ہیں،
پھر ان کی زندگی سرکشوں کی زندگی نہیں ہوتی. التائبون العابدون الحامدون، پھر ان میں یہ صفات آ جاتی ہیں. ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ التائبون، کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو توبہ ہے نا، توبہ صرف گناہ پر نہیں ہوتی کہ بندے نے گناہ کیا ہے تو بندہ توبہ کر. کبھی توبہ گناہ